صفحہ نمبر 97 معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک پارہ 1 سے لے کر تیسرا پارہ رکوع ہیں 8۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، اس کی تفسیر ہے، تشریح ہے اور ترجمہ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ پیج نمبر 97 معارف القرآن جلد اول۔ خود اپنی مدح و ثنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں۔ خود اپنی مدح و ثنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں۔ خود اپنی حمد و ثنا کا بیان کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، یعنی تم اپنی پاکی اور صفائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون تقوی شعار ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی تعریف اور مدح کا مدار تقوی پر ہے، اور اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا تقوی کس درجے کا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے جو اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ انسان اس کی استعداد نہیں رکھتا کہ بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا، بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا کیسے بیان کرے، اور کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنا کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک، یعنی میں آپ کی ثنا کما حق کہو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے خود ہی حمد و ثنا کا طریقہ انسان کو تعلیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔